جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ ہے ویگو ٹیل زاویہ، یعنی کہ ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ جس میں ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور اقرار بھائی تشریف فرما ہے. اور ہمارا آج کا موضوع ہے ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. اور آج کے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہے جناب فیاض غفور، ڈگری کالج خضدار سے. جناب بسم اللہ. نسل بلوچستان عزت کی موت سے بٹک کر ذلت کی زندگی کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دی صدر عالی وقار. چونکہ زندگی اور موت ایک دوسرے کے نعم البدل ہے. جب جسم واحد سے دربلتا روح رخصت کر جائے، انسان امر ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے. نہتے جبر کے خلاف مزاحمت کی صدا بلند کرنے والا اس دھن میں قتل ہو جاتا ہے یا پھر تخت و تاج سے نوازا جاتا ہے. یہ ہتیلی مفلسی کی عکس ہے صدر عالی وقار. عکس یخبستہ راتوں میں تربت کے ویران سڑکوں سے نکل کر اپنے سینوں میں جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے، ظلمت شب کو سائے تلے دبانے کے لیے انصاف کے کٹیرے پر اپنا نقوش چھوڑ آتے ہیں. جسموں پر پتھر کھاتے ہیں کہ جن کے ہر حق میں ہر صحافی کا طوطا انصاف تو بولنے لگتا ہے، کہ جن کا لشکر ہر غلامی کی زندگی بسر کرنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. رائے حق کے متلاشی ہر دور میں، ہر دربار میں، حق و سچ کی پاداش میں تاریخ کے ضعیف پنوں پر یہ لکھ گئے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کہ سولی پر چڑھتا اور قید و بند کی صحبتیں جیلتا گلیلیو علم کو سکرات کی آواز اور عیسیٰ کا لہو بتلا کر یہ نعرہ لگایا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کہ جب فرانس انگریزوں کے شکنجے میں جکڑنے لگا تو جون آف آرک غیبی آوازوں پر تلوار اٹھا کر فرانس کو فتح کی نوید سنا کر یہ نعرہ لگایا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کہ جب کیوبا کی زمین پر غلامی کا سورج چمکنے لگا تو انصاف کا طلبگار موت کو اپنے ماتھے پر سجائے چی گویرا وہاں کے حامیوں کا بازو بن کر یہ نعرہ لگایا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کہ ملک پاکستان کے گلیوں میں فیض، فراز اور جالب ڈھنڈے اور دھکے کھاتے رہے، لیکن اپنی آواز کو لوگوں کے ذہنوں میں نچاتے رہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باپ. رائٹ جناب، وقت ختم ہو گیا. ہم اگلے کنٹیسٹنٹ کو بلائیں گے. عبد المعیز ہیں جامعۃ الانور سے. جناب عبد المعیز صاحب جی بسم اللہ. بڑی منزل کا مسافر اپنے مقصد اور نظریے کو زیادہ راہ کر کے راہ مستقبل کی طرف قدم دھرتا ہے تو وجود و عدم کے سارے فلسفے یہ سوچ کر رد کر دیتا ہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. مزدوروں کی زندگی میں مسکراہٹوں کے رنگ بھرنے کے لیے مصروف عمل مارکس کا پیروکار اور لینن کی تحریک کا حصے دار ہے، جو انقلاب روس کے بعد اقتدار کا حقدار تھا، لیکن جرم اس کا یہ تھا کہ عوام دوستی اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اس پر گولیوں کی برسات ہوئی، لیکن اپنی منزل کے حصول میں کسی بھی سمجھوتے سے انکاری انقلابات کی دنیا کا یہ عظیم کردار لیون ٹروٹسکی اسی فلسفے کی بنیاد پر استالن کے ستم کی بھیٹ چڑھا کہ شوق منزل میں اگر کٹ بھی گئے ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. امت کے کل کے لیے اپنا آج وارنے والے 72 کرداروں نے اپنے ذہن میں کوئی منظر تو تخلیق کیا ہوگا ذی وقار. چرچ کی مخالفت مول لینے والے گیلیلیو نے سوچا تو ہوگا کہ اس جیسے کچھ اور سرپھرے زمین کے ساکن ہونے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیں گے. دنیا خلافت عثمانیہ کو تو جانتی ہے، لیکن اسکائی قبیلے کا کیا جنہوں نے یہ سوچ کر خلافت کا خواب دیکھا تھا کہ ہم نہ ہوں گے
कोई हमसा होगा। सुबह इंकलाब देखने से कबल CIA का निशाना बनने वाले ची गवेड़ा से लेकर आजादी की किरण देखे बगैर राहे अदम को रवाना होते अल्लामा इकबाल तक, इंकलाब, खुददारी और आजादी की हर उम्मीद इसी दर्ज पर दी गई थी। सोजी वक्कार, इस वतन में शिकवा शबे जुल्मत के बजाय हम पर लाजिम है कि अपने हिस्से की शमा जलाए कि इश्क कब्र करम सा होगा। इसी उम्मीद। हाँ जी, तो वक्त खत्म हो गया आपका भी। अब्बास आइएगा, मोहम्मद अब्बास, जो कि हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। जनाब। खुदा इस दुनिया की हिफाजत करे, अब ऐसी ही किसी तख्ती को दुनिया के माथे का झूमर बना देना चाहिए जी वकार, कि इस दुनिया का दवाम तो एक इस्तियारा है मगर बका की जंग एक हकीकत है, और इस जंग में ग्लोबल वार्मिंग के एक के बाद एक हमले ने दुनिया को शिकस्ता कर दिया। कभी गर्मी की शिद्दत का हमला, कभी ज़मीनी ज़लज़ले का हमला, कभी सोमाइशाती हमले, तो कभी तरकीबी गैस, तो कभी रफ्ता रफ्ता सतह समंदर का बुलंद हो जाना दुनिया की बका पर सवालिया निशान उठा रहा है, और दुनिया को यह बता रहा है कि अब भी वक्त है, कर लो सद्दे बाप इन आफात का, मरना कल तुम हो ना हो हमसा कोई होगा। इस चाहे तो कोई अगले पॉइंट पर आ जाए। स्वीडन के साइंसदान 70 अरहेनिस का कि जो बता गया कि एक दिन तुम होगे ना तुमसा कोई होगा, मगर एक दिन तुम होगे ना तुमसा कोई होगा, और अगर आप हो ना जाए मुंतशिर शिराज़े हस्ती कहीं, IPPC ने कर दी ये हकीकत बेनकाब, बाज आए ना हम रेशे दवानी से गर, बर्फ के तोदे पिघलने से बढ़ेगी सतयाब, ऐसा तूफान हवादिस अल हफीज उलमा नोए इंसा खा रही है जिसे अब तक पेजोताब। मैं वक्त की रागुजर पर खड़ा हूँ सदर आली वकार, कि मेरे सामने रोज़ो शब का उलटफेर और शम्सो कमर की गर्दिश प्याम है, कि कभी जापान में आने वाले ज़लज़ले के बाइस तबाही, तो कभी कश्मीर नेपाल में बर्पा होने वाली क़यामत सुगरा चीख चीख कर इस नोए बशर से पुकार रही है कि अब भी वक्त है, कर लो सदबाप इन आफात का, वरना कल तुम हो ना हो तुमसा कोई होगा, और दुनिया के गहवारे में इंसानियत का जनाजा उठेगा। राइट। सो ये है सूरत हाल। इकरार भाई नताइज मुरतब कर रहे हैं। ये वीगोटेल ज़ाविया है, डिबेट कंपटीशन, और जुम्मा हफ्ता इतवार होता है यहाँ पर रोज़ाना, यानी रोज़ाना से मुराद एक हफ्ते में ये 3 दिन। 2 लाख कैश प्राइज़ है उस विनर के लिए जो कि आखिर में जीतेगा, और जो फर्स्ट रनर अप है आज उनके लिए वीगोटेल मोबाइल का तोहफा है, पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगोटेल। जनाब इकरार भाई क्या कहिएगा? जी ज़ाहिर है इसको बहुत अच्छा मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता, बस ये गुजारिश मैं बार बार करता हूँ कि जो एक वो मशीनी अंदाज़ है ना तकरीर करने का, वो असल में आता ही तब है जब हम बिल्कुल बग़ैर समझे हुए तकरीर को रट्टा लगा के, यानी यहाँ तक भी मुझे हैरत होती है कि जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ज़माने में इशारे तक आपने याद किए हुए हों, तो वो उसको नेचुरली आने देना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उस पर जब आप यकीन रखेंगे या जब आप समझ के वो बात कह रहे होंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके अकॉर्डिंगली खुद ही होगी। पहले से नहीं आपने तय किया होगा कि ये कायनात हमारे सर पर, तो वो इस तरह की चीज़ें, तो वो ज़ाहिर जब आप फिर याद, तो इस बच्चों की हद तक ये बात समझ में आती है, लेकिन आप लोगों से हम ये तवक्को करते हैं कि नेचुरल, तो ज़ाहिर याद करने में हर्ज नहीं है तकरीर, लेकिन ये कि वो याद करने के साथ साथ समझी भी होगी, तो बहुत ही फितरी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। और तो ये ज़रा भूलने का मामला भी शायद इसी वजह से ज़्यादा दरपेश होता है। कोई बड़ी बात नहीं, भूल जाते हैं, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। इसमें एक सजेशन ज़रूर है, हम जो किया करते थे अपने ज़माने तालिब इल्मी में, वो ये कि हम कोई एक छोटी सी पर्ची रख लिया करते थे जिसमें जो पैराग्राफ्स के इब्तदाई अल्फाज हैं उनको हम सिर्फ, और इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर आप, एक तो ये कि देख कर पढ़ना,
ایک یہ کہ جب آپ نے ایک وقفہ دیا جس میں تالیاں بج رہی ہیں یا رسپانس آ رہا ہے تو اس کے دوران آپ اگلا پیراگراف کیا ہے یا اگلا شعر کیا ہے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا جا سکتا ہے, اس میں ایسی کوئی بات کی بات نہیں ہے. آج اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کے نمبر اس بات پہ کٹیں گے نہیں, اگر مستقل کوئی دیکھ رہا ہے دیکھ کے پڑھ رہا ہو تو الگ بات ہے. تو وہ یہ کہ آپ نے ایک پنچ لائن دی, اس کے بعد لوگوں نے کہکہا لگایا, اگر مزاحیہ تقریر ہے, اگر سنجیدہ ہے تو لوگوں نے تالیاں بجائیں, تو ظاہر ہے اس دوران آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ اگلی بات جو کرنی ہے اس کا وہ دیکھ لیجیے. صحیح ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہوتی. لیکن صورتحال وسیم بادامی صاحب نازک ہے. اچھا جی ہاں, کہ ظاہر عباس صاحب تو چونکہ تقریر بھول گئے, لیکن بہرحال اچھی ایفرٹ تھی, اچھی کوشش تھی, اور یہ ہو جاتا ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو جو باقی ہمارے دو مقررین ہیں ان کے درمیان عابد علی صاحب یاد آ گئے. 0.5 کوئی فرق نہیں ہے, بالکل برابر ہے. جی اچھا, تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو جواز بنا کے کسی کو آگے لے جائیں یہ بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو دونوں کو. دیکھیے حوصلہ افزائی کے اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے کہ عبد المعیز کو بہرحال ایک ایج حاصل ہے. صحیح ہے, اوکے, کیونکہ بظاہر ان کی عمر اور سے یہ لگ رہا ہے. تو اگر کسی ایک ہی کو لے جانا مقصود ہوا تو پھر میری درخواست ہوگی کہ عبد المعیز کے نمبر دونوں کے برابر ہیں, پہلے نمبر پر اور جو دوسرے نمبر پر ہمارے مقرر تشریف لائے تھے. تلفظ کی کچھ بہت ہی غلطیاں تھیں, وہ لمبی فہرست ہے, میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. جس طرح آپ نے نہتے کو نہتے کہہ دیا, کٹہرے کو کٹہرے کہہ دیا, اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ مقابلہ برابر ہے ہمارے پہلے اور دوسرے مقرر میں. اگر کوئی ترجیح ہوئی تو پھر حوصلہ افزائی کے طور پر عبد المعیز صاحب اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. یعنی آج کے اب تک نمبر ہم ان کو کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو کوالیفائی کر رہے ہیں عبد المعیز صاحب, اور وہ جب ایک ساتھ ایک فہرست بنا رہے ہیں کہ اگر ہمیں بعد میں دیکھیں گے, اگر ہمیں کچھ موقع ملا ایک دو لوگوں کو ان کرنے کا, تو اس میں ہم یہ نام دوسرا ڈال رہے ہیں فیاض غفور صاحب کا بھی. جی, وہ پھر اب پروبیبلٹی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہوتا, کہ ہم یعنی ہو سکتا ہے کہ 20ویں 21ویں روزے تک جب تک اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تب تک ایسے 3-4 نام آ چکے ہوں کہ جن کو اگلے راؤنڈ میں لے کے جانا ہے, پھر ان 4 میں سے ایک دو کو آگے لے جایا جا سکے. تو ابھی اس لسٹ میں آپ آ گئے, آؤٹ بھی نہیں ہوئے لیکن ابھی گارنٹیڈ ان بھی نہیں ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور عبد المعیز صاحب آپ نے کوالیفائی کیا ہے. بہت شکریہ جی, تینوں کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.